وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ روس اس وقت دنیا بھر میں ٹاک آف دا ٹاؤن بن چکا ہے۔ وجہ اس کی یہ نہیں کہ پاکستان اس تنازع میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ دورہ شروع ہونے سے صرف ایک دن پہلے ہی حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں کہ اب مشرق اور مغرب کی نظریں ہم پر لگ گئی ہیں کہ ہم اس تنازع میں اپنا موقف کیا اپناتے ہیں، کیونکہ اپنی کمزوریوں کے باوجود بہرحال ہم ہیں تو ایک ایٹامک کنٹری اور مسلم دنیا کے واحد ایٹامک کنٹری۔ اس وقت جہاں رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے اپنے پتے شو کروا دیے ہیں، دوسری جانب یوکرین کے وزیر دفاع نے اعلان کر دیا کہ جنگ کے لیے تیار رہیں، جس میں سختیاں بھی ہوں گی، نقصان بھی ہوگا، لیکن ہمیں درد کو برداشت کرتے ہوئے خوف اور مایوسی پہ قابو پانا ہے۔ دراصل انہوں نے طبل جنگ بجا دیا کیونکہ ان کی انتہائی جذباتی پوسٹ نے سیکیورٹی اہلکاروں کے لہو کو گرما دیا، اور یوں یہ کہنا کہ یوکرین کے بحران نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تو غلط نہیں ہوگا۔ اب یوکرین کہ وزیر دفاع کے بیان کے بعد، یعنی ڈیفنس منسٹر کے بیان کے بعد، عین ممکن ہے کہ عمران خان کے دورہ روس کے دوران ہی روس اور یوکرین کی جنگ چھڑ جائے۔ اس لیے پاکستان کے ساتھ ساتھ عمران خان کی سفارتکاری اور اسٹیٹمنٹ شپ کا بھی امتحان ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کے مفاد میں فیصلہ کیا جائے کہ کیونکہ پاکستان خود سفارتی محاذ سے بہت سے اہم مسائل کا شکار ہے۔ جہاں ایک جانب FATF کا معاملہ ہے، بھارت کی مسلسل جارحیت کا بھی سامنا ہے، مسئلہ کشمیر کا بھی معاملہ آپ کے سامنے ہے، پھر ایک جانب امریکہ ہے۔ چائنا کی صورت میں امریکہ کے سامنے خطے میں ایک اور طاقت موجود ہے، CPEC کی شکل میں چائنا گوادر تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی بدحالی کا بھی براہ راست ہم پہ اثر ہے، اور پھر نیٹو کی شکل میں پورا یورپ اس تنازع کا اہم فریق ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر ایکسپورٹس کا دار و مدار یورپ اور امریکہ کی منڈیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم IMF کے چنگل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ مستقبل قریب میں اس سے آزاد ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ یوں وقت کا تقاضا ہے کہ عمران خان اور ریاست پاکستان کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت صرف اور صرف اپنے مفادات کا سوچیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان روس سے کیا لے کر آتے ہیں اور کیا دے کر آتے ہیں۔ دوسری جانب تجزیہ کیا جائے تو یوکرین روس کے مقابلے میں کمزور بچہ دکھائی دیتا ہے، پر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کمزور بچے کی پوچھ پہ بہت بڑے بڑے پہلوان کھڑے ہیں جو اس بچے کو نہ پیچھے ہٹتے دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہی گرنے دینا چاہتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ قدرتی گیس فروخت کرنے والا ملک رشیا ہے، اس کے بعد قطر اور ناروے کا نمبر ہے، اور پھر سب سے زیادہ تیل فروخت کرنے والا ملک امریکہ ہے، اس کے بعد رشیا اور سعودی عربیہ کا نمبر ہے۔ تو رشیا یورپ کی 35% گیس کی ضروریات پوری کرتا ہے، سب سے بڑا خریدار جرمنی ہے، اس کے بعد اٹلی، ٹرکی، آسٹریلیا، فرانس، پولینڈ، ہنگری اور سلوویکیا کا درجہ۔ رشین گیس کے خریداروں میں بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، ہالینڈ، برطانیہ، گریس، سوئٹزرلینڈ، بوسنیا، کروشیا، بلغیریا، چیک جمہوریہ، سلووینیا، سربیا اور رومینیا یہ شامل ہیں۔ یوں صرف گزشتہ سال رشیا نے $490 بلین کی اشیاء دنیا کو فروخت کی، جس میں بڑا حصہ تیل اور گیس کا تھا۔ اب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رشیا یوکرین جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ان دونوں کا تو نقصان جو ہوگا، لیکن اس جنگ کے بدلے کا یورپ اور امریکہ روس کا معاشی بائیکاٹ کر دیتے ہیں، جس کے واضح اشارے مل رہے ہیں، تو پھر رشین تیل، گیس اور غلہ بھی باقی دنیا تک نہیں پہنچے گا۔ اور پابندیوں کے بعد جب خام تیل کی قیمتیں مزید اوپر جائیں گی تو سوچئے کہ ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کا کیا ہوگا جو پہلے ہی تیل، گیس اور اناج کی بڑھتی قیمتوں کے سبب معاشی طور پر دیوالیہ ہوا پڑے ہیں۔ اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، صرف خبروں کی بنیاد پہ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت $97 فی بیرل سے اوپر نکل گئی ہے، اور عالمی ادارے فیڈیلٹی انٹرنیشنل کے مطابق تیل کی قیمت $100 فی بیرل سے بھی آگے جا سکتی ہے۔ تو پھر لنڈن اور ایشین سٹاک مارکیٹ سے مندی دیکھنے میں آئی، اور خدشہ ہے کہ امریکہ میں بھی یہ رجحان جاری رہے گا۔ آسٹریلیا نے حالات کے پیش نظر یوکرین میں اپنے سفارتی عملے کو رومینیا اور پولینڈ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جہاں سے انہوں نے وطن جانا ہے۔ تو پھر بھارت نے بھی اپنے 20,000 سے زیادہ شہریوں کو یوکرین سے نکالنے کے لیے آج صبح خصوصی پرواز روانہ کر دی۔ فی الحال رشیا کے روز کے اعلانات کے رد عمل میں برطانیہ نے رشیا کو خبردار کیا اور رشیا کے 5 بینکس پہ پابندی لگانے کا اعلان کر دیا، اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ بھی آج کسی وقت رشیا پہ نئی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کر سکتا ہے۔ پھر امریکن ویسٹرن میڈیا اور خبر رساں ایجنسیز کے ذریعے رشیا کو چارج شیٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ تنازع کی جڑ یہ ہے کہ امریکہ یوکرین کو نیٹو ممالک کی تنظیم میں شامل کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے ایٹامک میزائلز یوکرین کی سرزمین پہ نصب کر کے روسی سلامتی کو براہ راست خطرے میں ڈالے، جس کی روس اجازت نہیں دے رہا اور نہ دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ کی بالادستی خطرے میں۔ یاد رکھیں کہ 15 اگست 2021 کو کابل سے امریکن فوج کے انخلا پہ تبصرہ کرتے ہوئے برطانوی وزیر دفاع نے کہا تھا کہ امریکہ اب عالمی طاقت نہیں رہا، رشیا چائنا اسٹریٹجی کے تحت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ امریکن سازشوں نے
सोवियत यूनियन और चाइना में दुश्मनी पैदा कर दी थी। ऐसा ना होता तो अमेरिका कभी दुनिया की सिंगल सुपर पावर ना होता। इसी तरह चाइना को सोवियत यूनियन से दूर करके अमेरिका ने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान के पहाड़ों में घेर कर बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अमेरिकन इत्तेहादी भी इसे आलमी ताकत मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ चाइना अमेरिका माहिरीन के मुताबिक अगले चंद सालों में अमेरिका की जगह लेते हुए दुनिया की नंबर 1 मुआशी ताकत बनने वाला है। यूँ रशिया है दूसरी तरफ, और जंगी मैदान में अमेरिका के लिए बड़ा खतरा। अमेरिकन जरीदा यानी जो पब्लिकेशन है साइंटिफिक अमेरिकन के रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल की लड़ाई में रशिया की नई सलाहियतों को रोबोटिक हथियार और तवील फासले तक मार करने वाले हमलों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसमें फ़िज़ाई और खलाई हमलों समेत मिसाइल शामिल हैं। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कई अहम जंगी शोबों में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। बात यह है कि रशिया और चाइना ने यह सबक सीख लिया कि किस तरह अमेरिका ने माजी में दोनों मुल्कों में इख्तलाफात और दुश्मनी पैदा करके दुनिया पर गलबा पाया। बात समझने की है कि अमेरिका हर उस मुल्क का दुश्मन है जिसकी आलमी बालादस्ती को चैलेंज कर सकता है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या अस्करी या मुआशी मामला में। मगर दीवार पे लिखा हुआ सच ये है कि अमेरिका की इस तवील बालादस्ती जो है उसका अब इम्तिहान है कि वो उसको किस तरह कायम रखता है। इसी तरह हालिया स्वार्थी कोशिशों का जायज़ा लिया जाए तो मालूम होता है कि जर्मनी का रवैया अमेरिका के रवैये से मुख्तलिफ है और जर्मनी के अहम मुआशी मफादात कार्य फरमा है। अमेरिका के नज़दीक रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के सियासी और मुआशी अज़ाइम को रोकना अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए मगरब के सामने रूस के अज़ाइम को एक बढ़ते हुए ख़तरे के तौर पर पेश करना है, जिसका इस वक्त सद्देबाब नागुज़ीर है। जबकि यूरोप ख़ास तौर पर जर्मनी को गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रशिया की गैस चाहिए। फिर जर्मनी और रशिया के माबैन बढ़ते हुए ताउन से भी अमेरिका, यूक्रेन समेत चंद यूरोपियन कंट्रीज़ माजी के तल्ख तजुर्बात की वजह से खाइफ है। तो इसीलिए अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात पर ज़रब लगने के खतरात के पेश नज़र रशिया और जर्मनी के माबैन गैस मंसूबे को ऑपरेशनल होता हुआ नहीं देखना चाहता, क्योंकि यूक्रेन के मौजूदा बहरान के जन्म लेने से पहले अमेरिका ने इस मंसूबे पर पाबंदियां लगाई थी। ये अलग बात है कि प्रेसिडेंट बाइडन की इंतज़ामिया ने मई 2021 में 2 अहम पाबंदियां ख़त्म की थी। और अपनी बात मैं इस पॉइंट पर ख़त्म करूँगा कि चाइना और रशिया का स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद अमरीकी आलमी बालादस्ती के लिए अच्छी खबर नहीं है। अब क्या होता है अगले 24 घंटे इंतहाई अहम हैं, और अगर आपको उसकी मज़ीद अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।